اس کو صرف آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس میں جو بھی شامل ان کی تباہ کاریوں کے قصے اور کہانیاں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تو ہم اگر یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی اگر ہم کہیں کہ آج کا دن یوم تباہی اگر ہم کہیں تو یہ اس میں ایگزیجریشن نہیں ہوگی. کل آپ نے ایک پروگرام دیکھا ہوگا جس میں زرتاج گل صاحبہ نے ایک اور نیا شاہکار آپ کے آگے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ کل کے دن جنرل ضیاء الحق کی سالگرہ جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ اتنا یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ یقیناً جنرل ضیاء الحق کی سالگرہ ہی منا رہے ہوں گے کیونکہ یہ 2 سال جو تباہی کے گزر رہے ہیں اس میں جنرل ضیاء الحق کی ایک نئے سر لگتا ہے اس نے جنرل ضیاء الحق کی روح نے جنم لیا ہے. اگر آپ مختلف چہرے دیکھیں پی ٹی آئی کے اور پھر پی ٹی آئی کی تباہ کاریوں کے عکس دیکھیں تو پاکستان کے جتنے بھی جمہوری ادارے ہیں اس وقت ایک ایک کر کے ان جمہوری اداروں کے آئینی جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا گیا ہے بری طرح. جیسے ہی یہ حکومت آئی تو پہلا وار انہوں نے آپ کے اوپر کیا، میڈیا کے اوپر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم یہ آواز دبا لیں گے تو ہماری تباہ کاریاں جو ہیں، ہماری جو زیادتیاں ہیں عوام کے ساتھ اور ہمارے جھوٹ اور ہمارے یو ٹرنز جو ہیں وہ نہیں عوام کے آگے آ سکیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک میڈیا کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، میڈیا مالکان کچھ جیل میں ہیں، پھر صحافیوں کو پک اپ کیا جا رہا ہے. کئی سارے صحافی جو ہیں وہ یا اینکر پرسن جو ہیں ان کی نوکریاں ختم کی گئی ہیں، وہ یوٹیوب تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر اپنے پروگرام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اس فیشسٹ گورنمنٹ نے جیسے میڈیا کے اوپر وار کیا اسی طریقے سے انہوں نے ملک کی سیاست کے اوپر ایک سنگین وار کیا اور ایک ایسا فرسودہ ادارہ جو ڈکٹیٹرز کی ایجاد تھا، جن ڈکٹیٹرز نے جمہوری پارٹیز کو ویک کرنے کی کوشش کی، وہ ہے نیب. اور ایک بار پھر اس نیب کو نئے سے ایجاد کیا گیا اور نیب کو استعمال کیا گیا. اور کل آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک توشہ خانہ کیس میں جس طریقے سے نہ صرف ہم لوگوں کو روکا گیا عدالت جانے پہ لیکن وکیلوں کو اور خود ججوں کو روکا گیا عدالت جانے میں. تو انہوں نے اس طریقے سے سیاسی انجینئرنگ کی ہے جس کا ذکر جو ہے ہمارے ججوں نے بھی اپنے ججمنٹس میں کیا ہے. تو انہوں نے ایک سیاسی کلچر جو ہے اس کو مینیپولیٹ کیا اور آرم ٹوسٹنگ کرنے کی کوشش کی. اور یہ اگین جو ضیاء الحق کی جنم بھومی یہ جنم منا رہے ہیں یہ اسی کا روح ہے جس کے تحت آپ سیاست اس ملک کے سیاستدان اور سیاسی کلچر جو ہے اس کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جوڈیشری صدارتی محل کو استعمال کیا، جوڈیشری کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور آج بھی جوڈیشری جو ہے دباؤ میں ہے. فیک ریفرنسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. پارلیمنٹ اس وقت پارلیمنٹ کو جتنا انہوں نے کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹری پروسیجر کو روک سکیں، پارلیمنٹ کے جو قانون سازی کا عمل ہے اس میں مداخلت کریں، آرڈیننسز کے ذریعے جو ہے وہ پارلیمنٹ چلائی جائے، وہ آپ کے سامنے ہے. اور صرف قانون سازی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا کوئی ایکسٹرنل ایجنڈا ہوتا ہے. اس وقت فیٹف کا معاملہ ہے، گرے لسٹ کا معاملہ ہے، تو گن پوائنٹ پر لیجسلیشن کی جا رہی ہے. ویسے 2 سال ان کو پارلیمنٹ جو ہے وہ بھولی ہوئی تھی. وفاق پر ایک بہت برے طریقے سے حملہ ہو رہا ہے اور اس کی جو بدترین مثال آپ کو ملے گی جس طریقے سے سندھ کے اوپر، کیونکہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جو وفاق کی بات کر رہا ہے، وہاں کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اپوزیشن کی حکومت ہے، جب بھی ہم ان کی ان کانسٹیٹیوشنل جو باتیں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں تو پھر ایک نیا وار ہو جاتا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی پر کس طریقے سے وار کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی عزائم ان کے کسی دن گورنر راج کسی دن کراچی، تو یہ عزائم ان کے پورے نہیں ہوں گے. جہاں تک تباہی کا دوسرا رخ ہم دیکھیں تو وہ آپ کو معیشت میں نظر آئے گا. معیشت میں اتنے یو ٹرنز انہوں نے کیے ہیں کہ ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے یو ٹرنز کی.
جس کے بارے میں خورشید شاہ صاحب کا جو آج شاید وہ اس لیے جیل میں ہے کہ کیونکہ انہوں نے ان یو ٹرنز کی نشاندہی کی اور لمبی فہرست کی، جنہوں نے کہا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، جنہوں نے کہا کہ ہم خود مختار ملک بنائیں گے۔ آج ان 2 سالوں میں جتنی تیزی سے انہوں نے قرضہ لیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنے تیزی سے ان 2 سالوں میں لیا گیا ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق جو ان کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق 10 ٹریلین روپے جو ہیں وہ انہوں نے قرضے اس وقت لے چکے ہیں، اور اگر ٹوٹل ڈیٹ دیکھیں تو وہ 43 ٹریلین کی اس وقت ڈیٹ ہے۔ اور یہ اب پہلے تو خان صاحب گناتے تھے کہ ایک بچہ جو ہے پاکستان کا وہ کتنا قرضئی ہے۔ ابھی میں وزیروں کو چیلنج کرتی ہوں کہ اب بتا دیں جس وقت خان صاحب آئے تو ہر بچہ کتنا مقروض تھا، اور اب جب خان صاحب کو 2 سال ہو گئے ہیں تو ہر بچہ جو ہے وہ کتنا مقروض ہے۔ پی ٹی ایم آئی ایف، ہمارے چیئرمین کہتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی ایم آئی ایف کی حکومت ہے، کیونکہ دونوں طرف پی ٹی ایم آئی ایف ہے۔ آئی ایم ایف کے معاہدہ آئی ایم ایف کے 2 لوگ جو ادھر بھیجے گئے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو دونوں طرف آئی ایم ایف کے ہیں، اور آئی ایم ایف نے اس ملک کو آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے جس طریقے سے انہوں نے سائن کیے ہیں اس میں قرضوں کا پورا کے پورا بوجھ جو مہنگائی کی شکل میں ہے وہ آپ کے، ہمارے اور ہمارے بچوں کے اوپر وہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے یا مہنگائی کا بم جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ اس میں آپ قیمتیں دیکھ لیں، 2013 میں آٹے کی قیمت کیا تھی، اس وقت آٹے کی قیمت کیا ہے، 100% اضافہ ہے۔ 2013 میں ہماری حکومت جس نہج پر ہم نے حکومت چھوڑی، اسی طریقے سے چینی کی قیمت اس وقت کیا تھی، اور وہ اگین اباؤٹ 70-80% اس میں انکریز ہوا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں اس وقت بین الاقوامی قیمتیں جو ہیں آج کی قیمت سے 3 گنا زیادہ تھیں، اور اس وقت پیٹرول کی قیمت اس ملک میں اس وقت سے 40-50% کم تھی۔ تو یہ آپ پروپورشن جو دیکھیں تو اس وقت مہنگائی کی سونامی جو ہے اس نے آپ کی کمر توڑ دی ہے۔ تو یہ ساری تباہ کاریاں جو ہیں یہ سارا اس کا ہم نے مینشن کیا ہے۔ ایک اور پی ٹی ایم آئی ایف کی حکومت کے بعد اب پی ٹی ایم آئی فیٹ ایف کی حکومت اس وقت راج کر رہی ہے، اور فیٹ ایف نے جو کنڈیشنز تو وہ اپنے طریقے جو لکھی ہیں، یہ 2 ہاتھ آگے جا کر ایسے قانون لے کے آ رہے ہیں کہ کل ہمارے بزنسز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ منی لانڈرنگ کی آڑ میں نیب سے زیادہ گھنونے طریقہ کار جو ہیں وہ شروع ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ادارے، پی آئی اے کا جتنا نقصان پی آئی اے میں انہوں نے پہنچایا ہے، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ پی آئی اے کا آج اگر ان سے سوال پوچھیں کہ کتنے ارب کا نقصان ہوا ہے، یہ آپ کو شاید نہ بتائیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق 90 سے 100 ارب کا نقصان اس وقت تک پاکستان کا ہو چکا ہے، اور پی آئی اے بیٹھ چکی ہے۔ اور یہ ان کا ایک بیان تھا جو وزیر نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر کہا کہ 260 یا 62 جو پائلٹس ہیں 800 میں سے ان کے فیک لائسنسز ہیں۔ آج تک بتایا نہیں گیا کہ ان فیک لائسنسز کا کیا ہوا۔ ہم صرف یہ سن رہے ہیں یا یہ ہم نے دیکھا کہ جو سول ایویشن ہے اس کی اپنی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے گلف کنٹریز کی جو ایویشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ایک خط کے ذریعے کہا کہ یہ لائسنسز فیک نہیں ہیں، اس میں irregularities ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ہی جو ہے بیان کے اوپر یو ٹرن کیا، لیکن جتنا نقصان اس وقت پی آئی اے کو پہنچا ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت یہ نقصان آسانی سے ہم ریکور نہیں کریں گے۔ ریلویز پر جتنے حادثات ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کے آگے ہیں، میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لوں گی، میں چاہتی ہوں کہ چانڈیو صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ اور فائنلی پاکستان کی فورن پالیسی، اس وقت خود وزیر صاحبہ ایک کہہ رہی ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کچھ اور چاہتے تھے اور فورن پالیسی آفیسرز جو ہیں آفیشلز فورن افیئرز کے انہوں نے کچھ اور کہا ہے۔ اس لیے تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور یہی بات ایک بار پھر یہ ثابت ہوتی ہے
کہ یہ کٹپتلی ہیں, یہ اپنے بس میں نہیں ہے. ایک دن وزیر ایک بات کرتا ہے, دوسرے دن وزیر اس کو کچھ اور کہتا ہے, اور یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک کیبنٹ آف فولز ہے, جو کیبنٹ صرف اس کا کام یہ ہے کہ خان صاحب کے جو اے ٹی ایمز ہیں ان اے ٹی ایمز میں شدت ہے. ان دونوں کیسز میں, کرونا وائرس کے کیس میں انہوں نے کے پی اور پنجاب میں ٹیسٹنگ روکی, اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کرونا وائرس کی تباہ کاریاں اس ملک میں کتنی ہیں. اور کرونا وائرس کے جو ہمارے سپہ سالار ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ان کو انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ ڈسکریج کیا, اور کرونا وائرس کا پورا کے پورا اسکینڈل انہوں نے دبایا. اور اسی طریقے سے ٹڈی دل کا بھی اسکینڈل ہے, جس کی ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق 100 ارب سے زیادہ پاکستان کی زراعت کو نقصان ہوا ہے. لاسٹ جون میں زرداری صاحب کی اگر بات مان لیتے تو شاید ٹڈی دل اسی وقت اسی وقت یو ٹرن کر کے افریقہ واپس چلی جاتی. کیونکہ انہوں نے دھیان نہیں دیا, یہ ٹڈی دل ہمارے اس وقت بھی ہمارے ڈیزرٹس میں ہے, ادھر ہی گھوم پھر رہی ہے. کئی دفعہ ہمارے کراپس کو تباہ کر کے انہوں نے ہمارے فارمرز کو جو ہے وہ کمزور کیا ہے, ہمارے فارمنگ سیکٹر کو کمزور کیا ہے. اور یہ ایک اور سکینڈل ہے جو آپ سے چھپا ہوا ہے. میں اب چانڈو صاحب کو کہوں گی کہ وہ زیادہ ان کی تباہ کاریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں. میری آپ ادھر آ جائیں. بس اتنے ہیں, فرسٹ کلاس ہے. میری آواز آئے گی نا آپ تک؟ اس کو تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا بہنوں سے جگہیں لینا. بہنوں کو جگہیں دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. میری محترم بہن نفیسہ شاہ اور چاروں صوبوں سے جو انفارمیشن سیکریٹریز ہیں وہ چاروں صوبوں کے یہاں موجود ہیں, کشمیر کا بھی, گلگت کے بھی. ابھی پہلے تو میں نے 4 صوبے بولے ہیں, تو ابھی کشمیر کا بھی, گلگت کا بھی, سارے لوگ یہاں انفارمیشن سیکریٹریز آئے ہیں کہ یہ ایک طے تھا ہم سب کا کہ اس دن پر ہم مل کے بیٹھیں گے. جی مرکزی ہیں تو وہ آئے نا, تو اس سلسلے میں ہم یہاں آئے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے بڑی محبت کی ہے. میری بہن نفیسہ شاہ نے بڑی تفصیل سے آپ سے باتیں کی ہیں. میری کوشش ہے کہ میں نے لکھ لیا ہے, جو باتیں انہوں نے کی ہوں ان کو پھر دوبارہ میں موضوع میں نہ لاؤں, ٹائم بھی بچے, اور دوست میرے جو آئے ہیں وہ سب آپ سے بات کریں, کیونکہ وہ اپنے علاقوں کی بات کریں گے. ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں ملک کی صورتحال کی. وہ آپ کو بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے, وہ آپ کو بتائیں گلگت کی الیکشن ہونے والی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ بتائیں پنجاب, خوشحال پنجاب, کنگال پنجاب کیسے بن گیا ہے. وہ کہیں جو لوگوں کا پنجاب سے ٹرکیں بھر کے آٹے کی سندھ میں ادھر جا رہی تھی, وہ آج خود پریشان ہے آٹے کے لیے اور گندم کے لیے, وہ بتائیں. میرے خیال میں وہ اچھا. میں ایماندارانہ بات بتاتا ہوں آپ کو, میرے دل کی بات. میں نے اکثر کہا ہے آپ کے سامنے, میں بہت جھوٹ کم بولتا ہوں. مجبوری ہو تو اور بات ہے, ورنہ میں اپنے آپ کو بھی کبھی بخش نہیں کرتا, جس میں مجھے بڑی سزائیں بھی ملتی ہیں, ناراضگیاں بھی مجھے مول لینی پڑتی ہیں, لیکن میں بات کرتا ہوں. میں آپ کو پہلے دن سے, اس حکومت کے پہلے دن سے آنے سے میں خوش نہیں تھا, اور مجھے ڈر تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر حکومت, ہر سیاسی پارٹی جب پاور میں آتی ہے تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز سے تشبیہ دیتی ہے. ہمارے لوگ بھٹو صاحب آئے, کہا عوامی حکومت. پیپلز پارٹی آئی, پھر انہوں نے بھی کہا عوام, انہوں نے بھٹو کا راستہ نہیں چھوڑا, عوامی. مختلف لوگ آتے ہیں. پھر ایک حکومت آئی سبز انقلاب. آپ کو یاد ہوگا, میں کہتا ہوں بڑے بادشاہ لوگوں کے سامنے چھوٹی سی باتیں کر رہا ہوں, اتنی سی باتیں, کوئی فلسفے کی بات نہیں کرنے کی. کوئی سبز انقلاب کوئی بات کرتا تھا, کوئی یہ کہتا تھا. لیکن یہ آئے, یہ ہمارے سقراط تو ہو نہیں سکتے, افلاطون. سقراط تو بڑا کمال کا آدمی تھا. افلاطون جو آیا, انہوں نے آ کر عجیب و غریب بات کیا. کیا کہا؟ سونا ملاؤں گا. پہلا بیان میرا میڈیا میں موجود ہے. خان صاحب یہ تشبیہ اچھی نہیں ہے,
یہ تشبیہ انسانوں کے موت کی تشبیہ ہے. سونامی علامت نہیں ہے انسانوں کے طاقتور ہونے کی. سونامی پیغام نہیں ہے انسان کی زندگیوں کا. سونامی بڑے پیمانے پہ تباہی کا نام ہے. آپ کیوں اس کو نام سونامی دے رہے ہو؟ یقیناً جو آدمی پروگرام دیتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے. اور ان معاملوں میں خان صاحب بڑے معصوم ہیں, بڑے اچھے سچ بھی بول دیتے ہیں. وہ ان کے ذہن میں تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ سونامی ثابت ہوگا. وہ ان کو اچھا تھا, وہ اچھا سچ بول لیتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا ابھی میرے پاس باتیں بہت ہیں لیکن میں اس قسم کا سیاسی کارکن ہوں کہ جب آپ سے باتیں کرتا ہوں تو وہ لکھی اور نوٹ کی باتیں بھول جاتا ہوں. دیکھو انہوں نے کتنی اچھی بات کیا, ایمان سے میں ان کو مانتا ہوں بخدا, یہ بڑے اچھے سچ بولتے ہیں. 2 سچ تو ان کی میں مانتا ہوں. یہ 2 جھوٹ انہوں نے کبھی نہیں بولے. ایک یہ بولا طالبان شہید ہیں, طالبان کا احسان ہے, یہ سچ کہا. کبھی طالبان کے خلاف نہیں بولتے. آپ دیکھو ایک دن بتائیں جب طالبان کے خلاف بولا ہو, کیونکہ جو ان کا یہ طالبان کا احسان ہے جو عمران خان کی شان ہے. دوسری انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی ایمانداری کی بات ہے. یہ سلام ہو میرا عمران خان صاحب کو, اور سلام ہو اس کی قوت کو جو بھی اس کو حاصل ہے کہ اتنا بڑا سچ ان سے کہلوایا ہے کہ میرے دوستوں, میرے پاکستانی بھائیوں, میرے سے امید کم رکھنا, سچ بتا رہا ہوں آپ کو سکون قبر میں ملے گا. ایسی بات کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے لوگ بات کرتے, نوٹس لیے ہوتے, اس میں ہی چلے گئے ہوتے. جس قسم کی مذہبی باتیں چھیڑی ہیں ہم تو پسند نہیں کرتے, ہم تو مذہب کو سیاست میں لا نہیں رہے ہیں. لیکن جس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں, جو نام درست نہیں لیتے, جو اپنے فن خطابت کو دکھاتے ہوئے توہین کر جاتے ہیں ان مقدس ذاتوں کی. لیکن کون پوچھے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عجیب و غریب طاقت ہے اس وزیر اعظم کو حاصل, لیکن اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں جسے پوچھا نہ جائے. اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا حساب کتاب نہ ہو. ان کا بھی عنقریب حساب کتاب ہوگا. عنقریب یوم حساب ضرور آئے گا. جب ساری کائنات کے لیے یوم حساب ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بھی یوم حساب ہے. دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی زیادتی ہے ان دنیا کی عظیم المرتبت انسانوں کے ساتھ. انہوں نے کہا دنیا کے بڑے بڑے انقلابیوں نے یو ٹرن لیے ہیں. ہے کوئی بولنے والا, ہے کوئی کو کہنے والا, کوئی روکنے والا کہ خدا کے بندے کہتے کیا ہو؟ یو ٹرن کس کو کہتے ہیں یہ تو سب بچہ جانتا ہے. ایک یو ٹرن تو بالکل انحرافی ہے اپنے واحدوں اور زبانوں کی. آپ دنیا کے تمام انقلابیوں اور عظیم انسانوں کی بے عزتی کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پوچھے گا کون؟ کوئی نہیں پوچھے گا. پیپلز پارٹی ہوتی تو ایسا پوچھتے کہ اللہ مان اللہ پیس ہیں جی. تھوڑی بات میں وزیر اعظم نائل ہو گیا ہے, دوسرا وزیر اعظم گھر چلا گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, تو کون پوچھے؟ ہے کوئی پوچھنے والا کہ بے نظیر بھٹو اس ملک پہ سر عام رستوں پہ قتل و خون میں نہانے جیسی شخصیت تھی؟ کوئی نہیں پوچھے گا. کون پوچھے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کرسی پہ بیٹھ کر سپریم کورٹ میں کہا کہ بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا. ہماری بات ہے, کوئی نہیں پوچھے گا. یہ لاڈلے کی حکومت, انوکھا لاڈلا. میں نے کہا پہلے چودھری نثار کے لیے کہا تو وہ بھی میری بات درست ثابت ہوئی. آج میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم سیاسی مجذوب ہیں, ہماری باتیں کبھی کبھار عجیب و غریب لگتی ہیں لیکن عمل درآمد قدرت ان پہ کروا دیتی ہے. یہ انوکھے لاڈلے کی حکومت ہے, عجیب غریب فیصلے ہیں ان کے. یہ روحانیت کو سائنٹیفک طریقے سے لانا چاہتے ہیں. روحانیت تو تھی جا سائنٹیفک, روحانیت جو بھی کوئی کہتے ہیں وہ اس کو جی جو بھی روحانیت انہیں ہے نا, ان کو روحانیت نظر آتی ہے. اس کو سائنٹیفک کریں گے. ہے کوئی سمجھنے والا, کوئی پوچھنے والا اس ملک میں, کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے کہ روحانیت یہ کیسے بن جائے گی سائنٹیفک؟ اور بھی باتیں کی ہیں لیکن میں سلام پیش کروں اپنے محبوب چیئرمین کو, انہوں نے منع کیا ہوا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں, 3-4 باتوں میں بلاول صاحب ناراض ہو گئے. میں نے بات میں شوکت خانم صاحبہ کے نام سے ہاسپٹل ہے,
میں اس ہاسپٹل کا نام بتا رہا تھا کہ یہ بار بار صرف شوکت خانم ہاسپٹل کی بات کرتے، میں ایسے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا مولا بخش آپ کو عمران خان صاحب کی والدہ کا نام نہیں لینا تھا۔ میں نے ان کو گزارش کی کہ میں نے ان کی والدہ، میں ایسا ہوں نہیں، ایک تو میں سندھ کا بیٹا ہوں، دوسرا میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، میں ان کی والدہ کی بات نہیں کر سکتا، میں ہاسپٹل کی بات کر رہا تھا۔ دوسرا موقع آیا جب انہوں نے دوسری شریک حیات کو اپنے سے، پتہ نہیں ان کو نجات ملی، پتہ نہیں ان کو نجات ملی، پر جب ان سے نجات حاصل کی تو چیئرمین صاحب کا حکم تھا ہمارے کہ کوئی ان کی ذاتی زندگی پہ نہیں بولے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بلاول صاحب کو، یہ ہے شرافت کی تربیت، یہ ہے خالص سیاسی تربیت۔ سیاسی کارکن ذاتیات پہ نہیں بولتے، سیاسی کارکن گالیاں نہیں دیتے۔ ان کے پاس گالیوں کے سوا ہے کیا یار؟ پوری اسمبلی میں اتنی بڑی اکثریت ہے، کوئی اچھا آدمی نہیں اٹھ کر ہمیں جواب نہیں دیتا۔ ایک گالیاں دینے والا بھرتی کیا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے۔ پوری آپ ان سے علیحدگی میں ملے تو صحیح، اللہ ان کو زندگی دے۔ پی ٹی آئی کی بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، میں نام لے سکتا ہوں ان کے، لیکن ان کی پھر شامت آ جائے گی۔ بڑے اچھے لوگ ہیں وہ خود شرمندہ ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے، وہ ٹی وی پہ بھی ہم سے اختلاف کرتے، گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ ان کو گالیاں دینے والے اچھے لگتے ہیں۔ میں آپ سے میڈیا سے کہہ رہا ہوں، یادی نفیسہ شاہ نے اور ابھی دوسرے میرے دوست تفصیل بتائیں گے، میں نہیں چاہ رہا ہوں، انہوں نے جو ڈی چوک میں فرمان جاری کیے ہیں، جو ڈی چوک میں باتیں کی ہیں، انہوں نے آفاق کی باتیں کی ہیں، آپ صرف وہ یاد کر لیں، آپ صرف ان کا تذکرہ کر لیں کہ خان صاحب نے کہا کیا کیا کہا تھا، بس ان کے سوالوں کا جواب ہے۔ انہوں نے ہر پی ٹی آئی کے کارکن کو بولا کہ جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھڑے ہو جائیں آپ کہو پروٹوکول پروٹوکول پروٹوکول۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک قیامت وہاں کی یاد ہے، پروٹوکول پروٹوکول۔ اب جا کر دیکھو، جو منتخب نہیں ہیں، جو وزیر نہیں ہیں، جو صرف رہنما ہیں، ان کا پروٹوکول دیکھو تو خان صاحب آپ سے کیا حساب مانگے؟ ایک چھوٹا سا وعدہ آپ نے، مچھر جتنا، سالہ ایک مچھر جتنا وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا کہ آپ پروٹوکول ختم کر دیں۔ آپ نے کہا کہ میں گورنر ہاؤس گراؤں گا، ہم نے تو نہیں بولا آپ کو، ہم نے تو کہا تھا آپ کو طاقت نہیں ہے۔ گورنر ہاؤس علامت ہے ریاست کے ماحول کی، ریاست کی نشانیاں کی، آپ نے کہا میں توڑوں گا۔ بھلا میں آج پوچھ سکتا ہوں کون سا گورنر ہاؤس توڑا ہے؟ یہ لکھا اور ہے، میں نے کہا میں آپ سے باتیں کروں گا تو پھر اپنی باتیں کروں گا۔ کون سا گورنر ہاؤس توڑا؟ ایک دن اسکول کے بچوں کو بولا کہ دیکھ کے چلے جاؤ، اب کون سے گورنر ہاؤس میں بچے جا رہے ہیں؟ کوئی ہمیں خبر ہے؟ کہیں نہیں جاتے بچوں کے باپ کی طاقت ہے گورنر ہاؤس میں گھسے گے۔ یہ بتائیں خوشحال پنجاب کنگال پنجاب کیسے ہو گیا؟ یہ کہنا ہے مولا بخش چانڈیو کا، جو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز۔